اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس بات پہ ہے کہ آج ہم قرآن شریف کی سورت پہ بات کریں گے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ الماعون۔ شروع ایسے ہوتا ہے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اب اس طرح سے تو میں نے پڑھ لیا، آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، عربی زبان میں ہے۔ تو یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے، سورہ الماعون، 107ویں سورہ۔ اس میں کہا گیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ۔ کیا ہمیں معلوم ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے کہا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا؟ رائی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ اَرَأَيْ، کیا آپ نے دیکھا؟ یہاں پر آپ نے کہاں سے آ گیا؟ اَرَأَيْ، کیا دیکھا؟ اَرَأَيْتَ، کیا آپ نے دیکھا؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي کا مطلب ہوتا ہے وہ بندہ۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، یُكَذِّبُ جہاں پر بھی یا سے یا یو سے شروع ہوتا ہے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوتا ہے، جس میں فیچر ٹینس بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُكَذِّبُ، انہوں نے یُكَذِّبُونَ نہیں کہا۔ یُكَذِّبُ کا مطلب ہوتا ہے ایک سنگل پرسن کے لیے یا ایک بندے کے لیے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھوٹ بولتا ہے؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ بالدین، دین کے بارے میں۔ کیا ہے دین؟ دین مذہب ہے، دین جزا کا دن بھی ہے، دین انصاف کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، اللہ کے دین کو جھٹلانا۔ تو جو بندہ یکذب، جھوٹ بولتا تھا، کذب کرتا تھا، اللہ نے اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے اپنے رسول کو کہا کیا آپ نے اسے دیکھا جو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے دین کے بارے میں؟ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ، اور وہ فَذَلِكَ، اس لیے وہ فو کا مطلب یہاں پر اور ہے، پھر ہے، اور ذالکا مطلب کسی دور کی چیزوں کو جب ہم اشارہ کر کے بتاتے ہیں کہ وہ سامان، وہ چیز، وہ آسمان، وہ پرندے، وہ چڑیا، وہ گھر، تو ہم وہ کا استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں ہم اس کو دیٹ کہتے ہیں۔ فذالکا، اور وہ، الذی، اور وہ ہے، الذی، پھر یہاں پر ایک انسان کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا، الذی، وہ بندہ، وہ ایک، فذالکا الذی، اور وہ ہے، یدعو الیتیم، یہاں پر بھی آپ نے دھیان دیا، یدعو الیتیم، یدعو ایک ورب ہے اور اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے، لیکن فیوچر ٹینس کی بھی بات ہوتی ہے۔ خیر ابھی پریزنٹ ٹینس کی بات کرتے ہیں۔ یدعو، دھکیل دینا، کسی کو جھڑک دینا، کسی کو دھکا دے دینا، کسی کو ہرکا دینا، چل بھاگ یہاں سے، ہٹ، نکلو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یدعو کا مطلب ہے ریپلس کر دینا، سم ون ہیز ریپلسڈ سم ون، مطلب کسی نے کسی کو جھڑک دیا۔ یتیم، لاسٹ کا ورڈ ہے یتیم۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، اور وہ ہے جو یتیم کو، اناتھ کو، جس کا باپ مر چکا ہے، جو اب روٹی کمانے کے لائق نہیں ہے، اس بچے کو بھی وہ دیکھ کے اسے جھڑک دیتا ہے۔ اور اس طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ آپ نے کیا اس انسان کو دیکھا جو دین کے بارے میں، جو دین کے آخرت کے دن کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ اور وہ وہی ہے، اور وہ ہے جو یتیم کو کیوں بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے یتیم کی طرف اشارہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کیونکہ یتیم وہ ہوتا ہے، اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو اس یتیم کا مطلب ہوتا ہے اناتھ، اورفن، وہ بچے جن کے ماں باپ یا خاص طور سے باپ مر چکے ہیں، تو ان کے گھر میں روٹی کمانے والا کوئی نہیں، تو اس بچے کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے پاس جائے گا، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں لوگوں سے مانگے گا کہ بھائی مجھے کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو اس میں جن کے پاس ہے اور جو کما رہے ہیں وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ دھکیل دیتے ہیں، چلو نکلو یہاں سے، نکلو، یہاں نہیں کچھ، جاؤ۔ یہ ہوتا ہے یدعو الیتیم۔
جب ہم عربی کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی ساری باریکیاں ہیں۔ اب اس 2 آیتوں میں ہی اس بندے کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بندہ کیسا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے کہ جو یتیم بچے کو بھی اس کے پاس کوئی سینٹیمنٹ نہیں ہے، اس چھوٹے سے بچے کو جو بھوکا ہے اور وہ روٹی نہیں کما سکتا، کہیں مزدوری نہیں کر سکتا، کہیں کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، اور وہ روٹی کے لیے تلاش کر رہا ہے، اور جس کے پاس روٹی ہے، جس کے پاس کھانا ہے، جس کے پاس طاقت ہے کہ وہ اسے کھانا کھلا دے، لیکن وہ انہیں کیا کہتے ہیں؟ نکلو یہاں سے، جاؤ یہاں سے، بھاگو بھاگو، ریپلس کر دینا، دھکیل دینا، جھڑک دینا۔ یدعو، اس کو عربی میں یدعو کہتے ہیں، یدعو الیتیم، یتیموں کو دھکیل دینا۔ فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب اس میں بھی ایک لائن اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، اسی بندے کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے، ولا اور نہ ہی، ولا اور نہ ہی، یحض، یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا یہ یا سے شروع ہو رہا ہے، یحض، اس کا مطلب ہے یہ پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس میں بھی استعمال ہوگا، یحض ولا یحض، اور وہ اکساتا نہیں، کسی کو انکریج نہیں کرتا۔ یہاں پر انکریج انگلش ورڈ سے آپ یہ سمجھیے، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ اچھا کام تم بھی کیا کرو، کسی کو تم بھی کچھ دے دیا کرو، وغیرہ وغیرہ۔ جب ہم کسی اور کو کسی اچھے کام کے لیے اکساتے ہیں یا کہتے ہیں، یا ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں وہ بھی کرے، جسے کہتے ہیں یحض ولا یحض، اور نہ ہی وہ اکساتے ہیں۔ علی طعام المسکین، طعام المسکین، یہاں پر ورڈ کو اگر تھوڑا سا ہم ہٹا کے دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اس ورڈ کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بہت سارے ورڈ ہمارے اردو میں اور بہت سارے ورڈ ہمارے نارمل بول چال کی بھاشا میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اس کا مطلب صحیح ڈھنگ سے نہیں جانتے۔ ولا یحض، اور نہ ہی وہ اکساتے ہیں، علی، اوپر کیا، کس کے اوپر؟ مطلب کسی چیز کے اوپر، کسی کو کہنا، کسی کو پریشر کرنا یا کسی کو بولنا۔ طعام المسکین، غریبوں کو کھانا دینے کے لیے، طعام کا مطلب ہوتا ہے کھانا، المسکین، مسکین مطلب غریب، تو نہ وہ خود کسی کو کھانا دیتا ہے، نہ وہ خود کھانا کھلاتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیا کرو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہاں پر تینوں باتوں میں اس بندے کی بات ہے کہ وہ بندہ کیسا ہے، کہ ایک تو وہ دین کو نہیں مانتا، دوسرا کہ وہ ایک یتیم بچے کو کھانا نہیں دیتا یا اسے جھڑک دیتا ہے، بھگا دیتا ہے، اور تیسرا کہ وہ کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا کہ تم اس غریب کو کھانا کھلاؤ۔ تو 3 باتیں سمجھ میں آ گئی۔ آج سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے قرآن شریف کو چھوڑ رکھا ہے، خاص طور سے مسلمانوں نے، اور یہ کتاب ہے انسانوں کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے ہدایت کی انسانوں کے لیے، تو وہاں پر وہ مسلمان یا کسی مذہب کی بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ہے انسان کے لیے۔ جب انسان اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، تو وہ کیا بنے گا؟ وہ مسلم بنے گا، وہ سمجھدار بنے گا، وہ ہدایت کی کتاب پہ کام کرے گا۔